یہ وراثت کا ایک مسئلہ آج ہم حل کرتے ہیں کہ زید مورث ہے، یعنی اس کا انتقال ہوا اور اس کے ورثاء میں بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور بھائی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کو حصہ ملے گا اور کتنا حصہ ملے گا۔ ذرا سی تشویش اس اعتبار سے یا لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی کو بھی حصہ ملے گا، تو بالکل اس صورت میں بھائی کو بھی حصہ ملے گا۔ جب بیوی کو حصہ دینا ہوتا ہے تو ساتھ دیکھتے ہیں کہ اولاد موجود ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ یہاں پر میت کی اولاد موجود ہے بیٹی، لہٰذا بیوی کو سمن ملے گا، یعنی 8واں حصہ ملے گا، 1/8، جو کل طریقے کا 12.5% بنتا ہے۔ بیٹی جو ہے اس کے بعد بیٹی کو حصہ دینا ہے، تو بیٹی کو حصہ دینے کے لیے بیٹے کو دیکھا جاتا ہے کہ میت کا بیٹا ہوگا تو اس کو فرق پڑے گا اس کے حصے پر، بیٹا ہوگا تو پھر 2:1 کے ریشو سے تقسیم ہوگی، بیٹے کے 2 حصے ہوں گے اور بیٹی کا 1 حصہ، تو وہ ہے نہیں، لہٰذا اب جب میت کا بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹیوں کی تعداد پر فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک بیٹی ہو تو اسے نصف ملتا ہے، اور ایک سے زائد بیٹیاں ہوں تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے۔ تو یہاں چونکہ بیٹی ایک ہے لہٰذا بیٹی کو نصف ملے گا، یعنی 1/2، 50% آف دا ٹوٹل۔ اور اس کے بعد بھائی آ رہا ہے، تو جو ذوی الفروض ہیں کہ یہ ایسے 12 افراد ہوتے ہیں کہ جن کے حصے قرآن حدیث یا اجماع سے ثابت ہیں، ان میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ تو یہ 4 مردوں میں سے نہیں ہے، باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور شوہر، ان 4 میں سے یہ نہیں ہے، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 4 میں سے کوئی خوبی اس میں پائی جا رہی ہے، یعنی بنوت بیٹا ہونا وہ اس میں نہیں ہے، ابوت باپ ہونا وہ اس میں نہیں ہے، اخوت بھائی ہونا اس میں ہے، لہٰذا یہ عصبہ کہلاتا ہے، عصبہ بنفسہ۔ اور عصبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقرر حصے والے ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کو لینے والا عصبہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر ذوی الفروض 2 ہیں، بیوی کا مقررہ حصہ ہے اور بیٹی کا بھی شریعت میں مقررہ حصہ ہے، تو یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ ان کو دینے کے بعد اگر کچھ بچ جائے گا تو وہ عصبہ کے طور پر، جو اگر کوئی عصبہ ہوگا تو اس کو مل جائے گا۔ یہاں پر بھائی عصبہ بن رہا ہے، لہٰذا باقی جو ہے وہ 37.5 جو ہے وہ عصبہ کے طور پر بھائی کو مل جائے گا۔ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اگر حل کریں تو قاعدہ یہ ہوتا ہے، ویسے تو یہ حل ہو چکا کہ 12.5% بیوی کو، 50% بیٹی کو اور 37.5% بھائی کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو اس میں سے 12,500 روپے بیوی کو مل جائیں گے، 50,000 بیٹی کو اور 37,500 روپے بھائی کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر ضابطے کی کارروائی جو اس علم سے واقف ہیں، جو درس نظامی کے طلبہ ہیں، ان کے لیے یعنی ایک ہی 9 کے حصے ہیں، تو ان دونوں میں سے جس حصے کا ہمنام عدد بڑا ہوگا اس کو بنیاد بنائیں گے، لہٰذا سمن کا ہمنام عدد 8 ہوتا ہے، 8 کو بنیاد بنائیں گے، یعنی 8 جو ہے وہ بنیاد بنے گا تقسیم کی۔ جائیداد کے 8 حصے ہوں گے، 8 کا سمن جو ہے 8واں حصہ، سمن کا ہمنام عدد 8 ہے، 8 کو 8 سے تقسیم کریں گے تو 1، تو یہ بیوی کو 8 میں سے 1 حصہ ملے گا، وہی 12.5% بنتا ہے، 8واں حصہ 1/8 بنتا ہے۔ نصف کا ہمنام عدد 2 ہے، 8 کو 2 سے تقسیم کریں گے تو 4 آئے گا، یعنی 8 کا نصف 4 ہی بنتا ہے۔ 5 حصے تقسیم ہو گئے، اب جو باقی بچا ہے 8 میں سے، جائیداد کے ہم نے 8 ٹکڑے کیے تھے، 5 تقسیم ہو گئے، 1 بیوی کو اور 4 بیٹی کو دیے، 5 حصے تقسیم ہو گئے اور اب 3 حصے بچ گئے، لہٰذا یہ 3 حصے بھائی کو مل جائیں گے۔